دعا کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اور باتیں کرنا ضروری ہیں، وہ چند گزارشات پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ فتنوں کا دور ہے، اپنا ایمان بچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ایک شہر ہے جیلم، وہاں پر ایک شخص رہتا ہے جس کا نام محمد علی مرزا، انجینئر جیلمی۔ تو اس کی عادت ہے میڈیا پر آ کر آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ برپا کرنا، کبھی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں ایسے ویسے لفظ بول دینا، کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں نازیبا الفاظ بول دینا۔ حال ہی میں میں نے اس کا کلپ سنا جس میں اس نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو جب حضور سجدے میں گئے، کافروں نے اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کے سر پر لا کر رکھ دی۔ تو کہتا ہے کہ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، کسی کے اندر جرت نہ ہوئی آ کر وہ اجڑی ہٹا دیں۔ پھر کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، فلاں بھی موجود تھے، ان کو ڈر لگتا تھا کہ پھینٹی لگے گی۔ عقبہ بن ابی معیط نے لا کے ایک اوجڑی، اونٹ کی اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھ دی جب سجدے کی حالت میں۔ آج علیہ السلام سے اٹھنے نہیں ہو رہا، اتنا وزنی۔ عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ باقی صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے؟ یہ صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے؟ یہ صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی ہٹائے۔ صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی ہٹائے، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ۔ اگر ہم حضور کی مدد کے لیے گئے تو پھینٹی لگے گی۔ تو کہتا ہے کہ پھینٹی کے ڈر سے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی مدد نہیں کی، اوجڑی آ کر نہیں ہٹائی۔ تو سب سے پہلے سن لیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے تھے۔ ایک رتی برابر بھی صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ وہ تو اپنی جان کی بازیاں لگا گئے، اور آج یہ کہہ دینا کہ وہ نعوذ باللہ ڈرپوک تھے اور پھینٹی کے ڈر سے انہوں نے حضور کا ساتھ نہ دیا، تو یہ بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی والی بات ہے۔ جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق کا نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے کے تعلق سے بات ہے تو سن لیں۔ سیرت کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کفار مکہ کو تبلیغ فرما رہے تھے، تو پھر مکہ کے کافروں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی، ابے تبے الٹے پلٹے جملے بولنا شروع کر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کافروں نے نبی کریم علیہ السلام کو گھیرا ہوا ہے اور تکلیف دینا چاہتے ہیں، تو رہ نہ سکے، دوڑ کر آئے اور آ کر ان کافروں میں سے کسی کو ادھر دھکا دیتے ہیں، کسی کو ادھر دھکا دیتے ہیں، کسی کو ادھر پھینکتے ہیں۔ یوں کر کے آپ نبی کریم علیہ السلام کو کافروں سے چھڑانے لگے اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، فرماتے ہیں او کافرو، تم اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ بس اس جرم میں تم نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہو۔
تو اب کفار مکہ نے نبی کریم علیہ السلام کو تو چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ کے خاندان والے آئے، انہوں نے آپ کو چھڑایا اور گھر لے گئے۔ گھر جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسے آنکھ کھلی، ہوش آیا، تو سب سے پہلا یہی سوال کیا کہ بتاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے، سرکار کی طبیعت کیسی ہے؟ حضور کو تو کچھ نہیں ہوا نا؟ لوگوں نے کہا ابو بکر صدیق سرکار خیر سے ہیں، حضور خیریت سے ہیں، سرکار کو کچھ نہیں ہوا۔ کہا نا مجھے سرکار کی خدمت میں لے چلو، جب تک اپنی آنکھوں سے سرکار کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو اب ایک نے ادھر سہارا دیا، یعنی کندھے کے نیچے سے، دوسرے نے ادھر سے سہارا دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق کی ٹانگوں میں اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکتے اس پر، کیونکہ مار اتنی پڑی تھی۔ تو آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور پاؤں گھسٹنے کے سبب زمین کے اوپر لکیریں لگ رہی تھیں۔ تو اس انداز میں حضرت ابو بکر صدیق کو سرکار کی خدمت میں لایا گیا۔ سرکار کی خدمت میں آئے، حضور کو دیکھا تو خوش ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ ٹھیک ہیں بس پھر سب کچھ ہی ٹھیک ہے، آپ کی خیر ہو بس سب کچھ خیر سے ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تو نبی کریم علیہ السلام پر جان وارا کرتے تھے، ہجرت کی رات نہیں دیکھا۔ عرض کرتے ہیں آقا غار میں میں جاؤں گا سب سے پہلے، کیوں؟ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے غار کی جا کر صفائی کی، پھر حضور کو بلایا، ایک سوراخ بچ گیا اس پر پاؤں رکھ لیا، اندر سام بیٹھا تو اس نے ڈنگ مارا، پاؤں نہ اٹھایا کہ سرکار کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں سرکار کے لیے، آج کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ وہ تو ڈرتے تھے، پھینٹی کے ڈر سے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب غار سے نکل کر مدینہ شریف کا سفر کرتے ہیں تو کبھی سرکار کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں آگے اس لیے آتا ہوں کوئی آگے سے نہ آ جائے، پیچھے اس لیے جاتا ہوں کوئی پیچھے سے نہ آ جائے، کبھی دائیں کبھی بائیں اس لیے جاتا ہوں کوئی ادھر ادھر سے آ کر سرکار کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ ارے جو اپنی جان تلی پر رکھ کر سرکار کی اس طرح حفاظت کر رہے ہوں، ان سرکار کے مخلص غلاموں کے بارے میں آج کوئی بک بک کرے کہ وہ پھینٹی کے ڈر سے سرکار کا ساتھ نہیں دیتے تھے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب قرآن سناتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ڈرتے تھے یا بغیر کسی ڈرے اسلام اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ جی۔ لیجئے یہ چھٹا پارہ ہے، چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کچھ ہی کہہ لو بھائی۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، او ایمان والو، خبردار اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، تم میں سے کوئی اگر دین سے پھر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سیٹ کرنے کے لیے ایسی قوم کو مبعوث فرمائے گا، مقرر فرمائے گا، جو قوم اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ قوم کس سے محبت کرتی ہے؟ اللہ سے، اور اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ اس قوم کو اللہ کن کے لیے مقرر کرے گا؟ جو اسلام سے پھر جائیں گے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، دوبارہ واپس لانے کے لیے
اللہ تعالیٰ اس قوم کو مقرر فرمائے گا۔ اس قوم کی اور کیا شان ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اونچی کہہ لو بھائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی قوم ہوگی، ایسے لوگ ہوں گے جو مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، مسلمانوں کے لیے کیا ہوں گے؟ بڑے نرم ہوں گے، اور اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے مقابلے پر بڑے سخت ہوں گے۔ سمجھ آئی؟ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو اللہ مقرر کرے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں مکو ٹھپن آستے، یعنی جو لوگ دین سے پھر جائیں گے انہاں دا مکو ٹھپن آستے اللہ تعالیٰ اس قوم کو مقرر فرمائے گا جو قوم اللہ سے محبت کرتی ہے، اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، مومنوں پر مہربان ہیں اور کافروں پر کیا ہیں؟ بولو صحیح آ رہے؟ سخت ہیں۔ یا اللہ کیا یہ ڈرتے بھی ہوں گے؟ کیا یہ ڈرتے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اونچی آواز سے کہہ لو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور ولا یخافون، نہ وہ خوف کریں گے، لومۃ لائم، اور نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کریں گے، نہ خوف کریں گے، نہ کسی ملامت کی پرواہ کریں گے، بغیر کسی ڈر خوف کے، بغیر کسی تانے کی ٹینشن لیے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے او ایمان والو، تم میں سے جو دین سے پھرے گا اس کو سیدھا کرنے کے لیے میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جن کی یہ خوبیاں ہوں گی۔ وہ ڈریں گے، بولو صحیح، وہ ڈریں گے، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ کریں گے نہیں۔ اب یہ کون سی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ جاؤ قرآن کریم کی جو مرضی تفسیر اٹھا لو، ہر ایک نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ کیوں؟ جیسے سرکار کا انتقال ہوا، کچھ لوگ جنہوں نے نیا نیا دین قبول کیا تھا، سرکار کی برکتیں اتنی زیادہ نہیں پائی تھیں، کسی نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، کسی نے فلاں چیز چھوڑ دی، کسی نے کلمہ تک چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہمت اور جرت عطا فرمائی۔ آپ نے ان زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف بھی جہاد فرمایا، جو اسلام سے پھر گئے ان کے خلاف بھی جہاد فرمایا، اور مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے جنہوں نے سرکار کی ختم نبوت کا انکار کیا ان کے خلاف بھی حضرت ابو بکر صدیق نے جہاد فرمایا۔ اور کس شان سے؟ اللہ فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ کی راہ میں جہاد ایسے کیا کہ کسی سے ڈرے، بولو بھائی، کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے بھی ڈرے نہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی جو اسلام کے لیے لڑ رہے تھے وہ کبھی کسی کافر سے لڑے؟ بولو۔ حالانکہ حالات کچھ ایسے تھے، جب آپ نے خلافت سنبھالی تو آپ کو بڑے بڑے صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ اے ابو بکر صدیق، ابھی ابھی سرکار کا انتقال ہوا ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اور ایک طرف یہ یہودی، یہ عیسائی اور یہ مشرک، یہ اسلام کی دشمنی کے لیے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور ایک طرف یہ مسلمہ کذاب اسود انسا وغیرہ یہ اٹھ گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور ایک طرف یہ منکرین زکوٰۃ ہیں، ایک طرف ہماری دوسرے ملک والوں کے ساتھ بھی لڑائی چل رہی ہے۔ تو اے ابو بکر صدیق نرمی سے چلیں، ابھی کسی سے لڑائی نہیں لینی، وہ جو حضرت اسامہ والا لشکر ہے نا اس کو بھی واپس بلا لیں، ابھی نہ بھیجیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا سن لو، اگر کوئی نہیں جاتا نہ جائے، ابو بکر اکیلا جہاد کے میدان میں چلا جائے گا۔ فرمایا جو بندہ سرکار کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اس طرح کہ جانور کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اب وہ کہے کہ زکوٰۃ تو دوں گا لیکن ساتھ رسی نہیں دوں گا، فرمایا میں تو اس کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے نہیں ڈروں گا، میں اس کے مقابلے میں بھی جہاد کروں گا کہ تجھے زکوٰۃ ویسے ہی دینی پڑے گی جیسے تو سرکار کے زمانے میں ادا کیا کرتا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت اور طاقت ہے، آپ کی بے خوفی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب یہ کہنا آج کے دور میں کہ ابو بکر صدیق کا نام لے کر کہ نعوذ باللہ وہ پھینٹی کے ڈر سے حضور کی مدد نہیں کرتے تھے، اب جو آدمی ایسا کہتا ہے، اب یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، ایک طرف اس کی بات ہے ایک طرف رب کے قرآن کی بات ہے، تو سچا کون ہے بھائی؟ قرآن سچا ہے نا۔ تو وہ جھوٹے کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے نا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی۔ اچھا بھئی ایک اور بات سن لیں، اب یہ ہمارا دعا والا ٹاپک تو رہ گیا، آج یہی ہو جائے گا۔ چلو بھئی، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے پہلا درجہ کن کا ہے بھلا؟ نبیوں کا، رسولوں کا۔ کن کا ہے؟ نبیوں رسولوں کا۔ اور ان کے بعد درجہ کن کا ہے؟ صحابہ۔ صحابہ میں بھی جو صدیقین ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالحین میں آتے ہیں ولی، نیک لوگ، ولی، یعنی نیچے سے اللہ نے کام شروع کیا کہ عام بندوں سے صالحین ولی بہتر ہیں، زیادہ شان والے ہیں، اور ان سے بھی اوپر وہ جن کو اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دے وہ اس سے بھی اوپر ہیں، اور ان ولیوں سے اور شہداء سے بھی اوپر کون ہے؟ صدیقین ہیں، اور صدیقین سے اوپر کون ہے؟ انبیاء اور رسول۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ دیکھیں سب سے اوپر شان ہے نبیوں کی، ٹھیک ہے؟ نبیوں کے بعد کون ہے؟ صدیق۔ صحابہ میں جو صدیق کے درجے پر فائز ہیں صدیق۔ اس کے بعد کون ہے؟ شہید۔ اس کے بعد کون ہے؟ صالحین یعنی اولیاء۔ اب اوپر والوں کی شان تو سبحان اللہ، یا اللہ جو سب ان میں جو نیچے درجہ ہے ان کی شان کیا ہے؟ قرآن سنا دوں۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا سن لو جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں۔ جب ولی کو خوف نہیں تو شہید کو کیسے خوف ہوگا؟ جب شہید کو خوف نہیں جو اس سے بھی اوپر ہے صدیق، اور پھر جو ہے ہی صدیق اکبر ہیں، سارے صدیقوں سے بڑا صدیق، جس کی شان کائنات میں سارے نبیوں کے بعد، ساری کائنات میں نبیوں کے بعد جس کا درجہ مرتبہ اللہ نے اونچا کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ سورج آج تک ایسے آدمی پر نہ غروب ہوا نہ طلوع ہوا کہ جو بندہ نبیوں کے بعد ابو بکر اور عمر سے زیادہ شان والا ہو۔ حضور کیونکہ سورج نے ساری کائنات کو دیکھا ہے نا، جب سے انسان بنے سورج اس سے بھی پہلے ہے، اور قیامت تک سورج نے چلنا ہے۔ سرکار نے اس لیے ایک ایسی چیز کا نام نہیں لیا کہ جس نے چند لوگوں کو دیکھا ہو۔ سورج نے تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو آخری بندہ پیدا ہونا ہے سب کو دیکھنا ہے نا، تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اس سورج نے بھی جب سے طلوع ہو رہا ہے جب سے غروب ہو رہا ہے، سورج نے ابو بکر اور عمر سے افضل اگر کسی کو دیکھا ہے تو نبیوں کو دیکھا ہے، نبیوں کے علاوہ کسی اور کو ابو بکر اور عمر سے اونچا سورج نے
بولو صحیح نہیں دیکھا۔ تو جب ولی کی یہ شان ہے کہ وہ نہیں ڈرتا، تو جو صدیق ہے اور جو صدیق اکبر ہے اور جو نبیوں کے بعد اونچا مرتبہ رکھتے ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈرتے تھے؟ ہاں جی، توجہ ہے؟ اگر ڈرتے ہوتے تو اس زمانے میں کلمہ پڑھتے جس زمانے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا؟ اس زمانے میں کلمہ پڑھتے جب کوئی اور کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تو انتظار میں تھے کہ کب سرکار نبوت کا اعلان فرمائیں اور میں کلمہ پڑھ لوں۔ سمجھ آئی؟ کیوں؟ آپ کو بشارتیں ملی تھیں۔ آپ ملک شام میں گئے، وہاں آپ کو ایک پادری نے ملاقات کی تو کہا کہ مبارک ہو، اللہ کے آخری نبی مکہ میں عن قریب اعلان نبوت فرمائیں گے، تم سب سے پہلے کلمہ بھی پڑھو گے، پھر ان کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ آپ بنو گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہ ساری بشارتیں ملی ہوئی تھی، اس لیے انتظار میں تھے کب سرکار اعلان نبوت فرمائیں اور میں کلمہ پڑھ لوں۔ اب اس صدیق اکبر کے بارے میں کہنا کہ وہ نعوذ باللہ ڈرتے تھے، تو یہ اس فتنے کی سرکوبی اس لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر تقریباً ہر گھر میں اس فتنے کے اثرات پہنچ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ آدمی بیٹھا تو جیل میں ہے، مرزا جیل میں، لیکن وہ میڈیا کو یوز کرتا ہے، تو پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں اب اس کا وہ فتنہ پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ لوگ۔ یہ علی شیروان میں ایک بندہ میرے پاس آ گیا، اس کا ماننے والا یہاں تمہارا جنازہ غلط ہے، تمہاری ثنا غلط ہے، تمہاری دعائے قنوت غلط ہے، تمہاری فلانی چیز غلط ہے، تمہاری فلانی چیز غلط ہے، تمہاری یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ جن کا کام ہی یہ ہے بس لوگوں میں سے نا ایسے کیڑے نکالتے رہنا، ہمت ہے نہیں سامنے آنے کی، بس وہ بیٹھ کر میڈیا پر ہی بات کرتا رہتا ہے۔ تو اس ظالم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ کمنٹس کیے ہیں، کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پھینٹی کے ڈر سے سرکار کی مدد نہیں کرتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ جس نے سارا گھر قربان کر دیا، سارا گھر قربان کر دیا ہے، اور یاد نہیں آپ کو سرکار نے جنگ کا اعلان فرمایا، حضرت عمر سوچتے تھے کہ ہر بار حضرت ابوبکر صدیق نمبر لے جاتے ہیں، اس بار میں زیادہ مال دوں گا۔ سرکار نے فرمایا نا جنگ کے لیے جانا ہے تو مال جمع کراؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی گئے گھر، اپنے گھر کے مال کو جمع کیا، 2 ڈھیریاں لگائیں، ایک ڈھیری گھر کے لیے رکھ دی اور ایک سرکار کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، گھر گئے، گھر میں جا کر جتنا بھی مال پڑا تھا سارے کا سارا اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے جب سرکار کی خدمت میں سارا مال پیش کیا تو گھر کی دیواروں کو یوں چیک کر رہے تھے، کوئی چیز، کوئی سوئی دھاگا، کوئی چیز تو نہیں رہے گی، اس طرح سے چیک کر رہے تھے کوئی چیز نہ بچے جس کو میں سرکار کی خدمت میں پیش نہ کروں۔ اچھا، باقی صحابہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مال قبول کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آئے تو ان سے بھی مال قبول فرما لیا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر اتنا کچھ لے کے آئے ہو، گھر بھی کچھ چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، مال سارا آپ کے قدموں پر قربان ہے، اور گھر میں کون ہے؟ اللہ اور اس کا، اور اللہ کی قسم ہے سرکار نے نہیں فرمایا ابو بکر خیر تو ہے میں تو یہی ہوں، یہ کیا تم بریلی شریف سے تو نہیں ہو کے آ گئے ہو، یہ تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ میں یہاں بھی ہوں وہاں بھی ہوں؟ سرکار نے ایسا نہیں فرمایا۔ توجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ عرض کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔